السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہندوستان سے لے کر امریکہ تک اور امریکہ سے لے کر فجی تک، دنیا کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک ایک بھی عورت نہیں ملے گی جو مسلم ہو، نوجوان ہو، حمل سے نہ ہو اور نماز 30 دن پڑھتی ہو، چاہے وہ کسی بھی جماعت کی ہو، کسی محل کی رہنے والی ہو، مگر اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے ایک خاتون، ایک عورت، ایک مخدومہ، ایک محترمہ، صرف ایک خاتون ہے جو 30 دن لگاتار نماز پڑھتی تھی۔ 2 مہینے میں 60 دن، 3 مہینے میں 90 دن، سال بھر میں 360 دن۔ اور اس مقدس ترین خاتون کا نام سننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی خاتون کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو جنتی خواتین کی سردار ہے، اس لیے ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس موڑ پر میں ایک مثال دینا چاہوں گا۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ معلوم، عورت مرد دونوں پہ نماز فرض ہے۔ مرد تو مہینے میں 30 دن نماز پڑھتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ خواتین، عورتیں نہیں پڑھ سکتی۔ خواتین 30 دن لگاتار بغیر ناگے کے نماز نہیں پڑھ سکتی۔ ایک وقت ایسا آتا ہے، کچھ دن ان پر ایسے گزرتے ہیں جس میں وہ پاک نہیں ہوتی، تو ان دنوں میں ان سے نماز معاف ہے، قضا بھی نہیں۔ جب پاک صاف ہو جاتی ہے، 5 دن، 3 دن، 10 دن، زیادہ سے زیادہ جو بھی مدت ہے، اس میں پاک صاف ہو کر کے پھر وہ اپنا نماز کا سلسلہ شروع کرتی ہے۔ کوئی بھی نوجوان مسلم خاتون، مسلم عورت جو امید سے نہیں ہے، حمل سے نہیں ہے، وہ 30 دن نماز نہیں پڑھ سکتی۔ 21 دن، 22 دن، اس کے بعد ناپاکی کا دور شروع۔ چاہے وہ مسلم عورت عابدہ ہو، زاہدہ ہو، عارفہ ہو، چاہے وقت کی رابعہ بصریہ ہو، وہ ناپاکی کا دوڑ آئے گا۔ لیکن ہماری ماں بہنیں، یہ احساس غم کا مقام نہیں ہے۔ یہ خون بڑا ضروری خون ہے، یہ رب کی بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ جب وہ امید سے ہو جاتی ہے عورت، اس کو پیٹ میں حمل قرار پاتا ہے، تو یہی خون ڈائیورٹ ہو جاتا ہے بچے کی طرف، اور اسی خون سے اعضائے بدن بنتے ہیں۔ اسی سے دل، گردہ، کڈنی، جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں سب بنتی ہیں۔ اس لیے 9 مہینے خون نہیں آتا، کیونکہ جو خون خالی ہوتا تھا ہر مہینے، وہ خون اب بچے میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس رابطے کو کاٹا جاتا ہے جو خون جانے کا رابطہ تھا۔ تو ہماری ماں بہنوں، یہ خون بہت ضروری ہے۔ یہی خون تو بچوں پہ احسان ہے ماں کا کہ اپنے خون سے والدہ نے اسے سینچا ہے۔ یہ خون بہت ضروری ہے۔ تو ہندوستان سے لے کر امریکہ تک اور امریکہ سے لے کر فجی تک، دنیا کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک ایک بھی عورت نہیں ملے گی جو مسلم ہو، نوجوان ہو، حمل سے نہ ہو اور نماز 30 دن پڑھتی ہو، چاہے وہ کسی بھی جماعت کی ہو، کسی محل کی رہنے والی ہو، مگر اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے ایک خاتون، ایک عورت، ایک مخدومہ، ایک محترمہ، صرف ایک خاتون ہے جو 30 دن لگاتار نماز پڑھتی تھی۔ 2 مہینے میں 60 دن، 3 مہینے میں 90 دن اور سال بھر میں 360 دن۔ اور اس مقدس ترین خاتون کا نام ہے سیدہ فاطمہ زہرا۔ میں ان اختلاف روایت میں
آپ کی ذہن کو بوجھل نہیں بنانا چاہتا کہ ایک رطوبت نکلتی تھی، وہ خشک ہو جاتی تھی تو ظہر پڑھ لیتی تھی، عصر سے پہلے خشک ہو جاتی تھی تو پڑھ لیتی تھی، مغرب سے پہلے ایسا کچھ کہا گیا ہے۔ ارے مدعا یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو خون مانع صلاۃ ہے، جو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، وہ خون حضرت فاطمہ میں نہیں تھا۔ وہ خون ہوتا تو انہیں بھی نماز میں رکنا پڑتا، پاکی کا انتظار کرتی، لیکن وہ خون ان میں تھا ہی نہیں، اس لیے مسلسل وہ نماز پڑھتی رہی۔ لیکن میرے مولا سیدہ فاطمہ میں وہ خون نہیں تھا، مگر وہ خون تو بہت ضروری ہے۔ اسی خون سے بچے بنتے ہیں، اسی سے بچوں کا نسلما ہوتی ہے، اعضائے بدن بنتے ہیں۔ اور جب وہ خون حضرت فاطمہ میں نہیں تھا تو جب پیٹ میں امام حسن تھے، جب پیٹ میں امام حسین آئے تو یہ دونوں بنے کس چیز سے؟ عورتوں کا وہ خون جو مانع صلاۃ ہو اور اعضائے بدن کی تخلیق میں معاون ہو۔ جب حضرت فاطمہ میں وہ خون ہی نہیں تھا تو یہ حسنین کریمین بنے کس چیز سے، کس بیکٹیریٹ سے؟ تو وہ کیا بتائیں گے جن کے سارے عقائد کسی نالے میں بٹے ہوئے ہو؟ بتایا تو اس نے بتایا، بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر امام احمد رضا نے اعلان کر دیا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے گا، ویڈیو کو کامنٹ کیجئے گا، دوسرے تک شیئر کیجئے گا۔ شکریہ۔